اس لیے ہے مطلب ہے کہ بات سمجھنے والی بات کہ جن لوگوں کو منصب ادا ہوتا ہے وہ منصب پداش ہے، وہ باغچات وہاں سے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک سال تھا تو کوئی کیسے دریافت کرے کہ یہ جو ہمارا جذبہ ہے یہ اب نیا پیدا ہوا ہے یہ پیدائشی ہے؟ دریافت کرے گی ہاں یہ شوق جو ہمیں آج پیدا ہو رہا ہے گریک بھی وجہ طبیعت کی نساری ہے، ذرا آوازوں کی کمی بیشی ہے۔ ہاں فقیری کا شوق مثلا آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں باتیں آپ کی سنتی ہیں ایک شوق بیدار ہوتا ہے، یہ ہم کیسے دریافت کریں گے یہ شوق آپ کی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یا پیدائشی ہے؟ یہ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آگ اور لوہے کا ٹکڑا اگر آگ میں چلا جائے تو مثال اونچی بلند ہے، پھر ہم اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں وقتی طور پر، کیا کیا ہونا چاہیے۔ اگر ٹکڑا آگ میں چلا جائے اس آگ کی حدت کی وجہ سے وہ ٹکڑا بھی آگ ہو جائے اور یہ محسوس کرے گا کہ میں ہی آگ ہوں، اور اس سے علیحدہ ہونے کے بعد پھر اس کی اگر ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں میں کہ وہ یہ کہتے ہیں عملی آپ جمال مشین در منصر کرتے ہیں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا بولے ایسے واقعات ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر خفیہ اور ڈارمنٹ اور سوئی صلاحیتیں کسی ماحول کی وجہ سے جاگ، اس لیے ماحول بزرگانہ دین کا فقراء کا ماحول ضرور تلاش کیے جان کیے گئے۔ اس کی خوبی طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ دین یا بزرگان دین کے پاس جاؤ، اب اس میں ایک بات یاد رکھنا ہم نے پہلے بتائی تھی کہ وہ جس طرح آپ لوگوں میں پسند ناپسند کی صلاحیت ہوتی ہے، قبول ناقبول کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بات رہتی ہے، اس انسان میں بھی۔ آپ یوں سمجھو اس بات کو کہ جس دن پہلی دفعہ لڑکا لڑکی آپس میں محبت میں داخل ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ پہلا دفعہ ہوتا ہے کہ جس دن ان کو شیشے سے آشنائی ہوتی ہے آئینے سے، اور نہ اپنی شکل طے لگی پڑتی سی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایک چاہنے والا مل جائے تو شکل سے وارنے کا موقع مل جاتی۔ پہلے دفعہ ایسا ہوا کہ بیچ چہرہ بھی کی ہوتا، کس دن ہوا؟ جس دن محبت۔ اسی طرح جب آپ جاتے ہیں کہ فقیر کے بعد، فقیر وہ فی الحال جو مشہور فقیر ہو، سچے جھوٹے کی بات ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہو اچھا، لیکن جب آپ تو سچے آدمی ہیں، آپ سچے چلے گئے، آپ ایک جھوٹا آدمی تمہارے سچا اللہ کی بات کر رہا ہے تو تیرے سیراب ہو گئے، تیرا کام تو اللہ کی بات کر رہا ہے، لیبر کے ساتھ کر رہا ہے، بیچارہ زور لگا کے کر رہا ہے، مانگ کے لایا اللہ کا، جس کا تو مقصد دنیا ہی ہو، مقصد کچھ اور ہی ہو، لیکن سچے آدمی کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، مجنو صاحب تو خوش ہو گیا، چاہے وہ اللہ کا کاروبار کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، جھوٹ۔ اسی طرح اس کے بھی آپ کو پسند ناپسند ہوتی ہے، اور اگر بعض کا درویش جب آپ کو قبول نہ کرے تو وہ اپنا حسن تمہارے سامنے کبھی نہیں کرے، وہ تمہارے سامنے ایسی بات رکھ دے گا وہ اسے ڈکار لے گا، تو یہ کوئی تو بدتمیزی ہے، وہ یار چنگا مل بنے رہے بابا جی نے پتہ نہیں کی مطلب اٹھ کے، اور اگر وہ تمہیں اچھا سمجھا اپنا ساتھی پھر تمہیں خوبصورت انداز سے پیار کر بات تم کو جانا گئی جیسے ادھر بس اب بات ہے ادھر چلی، اب مطلب یہ واقعات جو ہے بزرگوں نے کی ہے، اس لیے سچے آدمی کے طور پر اپنی تلاش کو جاری رکھتے ہوئے عرب محفل دیکھو، پھر آپ کو راز دینا ہے کس نے؟ آپ کے محبوب اللہ نے، اور آپ چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کون سچا فقیر ہے کون نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ کا نام لے کے یا اللہ میں تیرے نام ہے مجھے پتہ نہیں سچا کون جھوٹا کون، تو سچا ہے میں بھی سچا ہوں، اللہ سچا ہے میں بھی سچا، میری محبت میں سچی، اب چل پڑو جہاں سے چاہے چلا گئے، تمہارا سفر سچا ہو، کہ اب اس کی شرط کیا ہے کہ کسی کو جھوٹا مت بول، تمہارے شمولیت کے ساتھ کو کیا جاتا ہے پیروں کی محفل میں شامل ہونا،
یہ پیر نوازی کا نسخہ اے بھی شک نہ کیے گا کہ وجہ پیر صاحب معلوم ہو گیا. میں نے کہا نہیں تھی ان کو ہمیں پیش کرنا تھا. وہ جہاں پیش ہے تو اپنے آپ کو پیش کر. کیا پیش کر؟ اپنی جان کی بخشش کیا, اپنی محبت پیش کر. اس لیے جو لوگ سچے اللہ کے طاقت میں محبت میں سفر کر رہے ہیں, اس بظاہر جھوٹی دنیا کے اندر بھی ان کو سچ کا راستہ ملے گا. دنیا اللہ کے سامنے کوئی جھوٹی نہیں ہے. ماں پر تازہ باطل ہے سچ ہے. ذالک الجوم الحق تارا ہوتے بھی سچ ہے تو یہ بھی سچ. اب اسی سچی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بندے سچے کو راستہ دیتا ہے. تم جب تک جھوٹا سمجھتے جا رہے ہو تم خود ہی معلوم ہو کہ این سچ ہے. جس کو چاہے جہاں سے چاہے عطا فرمائے. اگر تم اعتراض کرنے لگ گیا یہ کیا ہے, وہ کہ دیکھو اللہ کا نام لے رہا ہے, کچھ بندہ سچا نہیں ہے, تو اسے مفتی اعظم بن جاتا ہے. جب مفتی اعظم بن جاؤ گے تم سچ معلوم ہو جائے گے. اس لیے پہلے اپنا صدق دل کے ساتھ سفر کا آغاز کرو, اور جو تم نیت لے کے چلے ہو تمہارا اللہ اسی طرح کہیں نہ کہیں سے تمہیں جلوہ گری فرما جائے گا. تو یہ تم چلتے چلے ہو جہاں پھر تمہیں تصدیق ہو, تائید ہو, تسلیم ہو گئی, تو وہاں سے تم اپنی منزل پکڑ لو گے. اب بات ہے میرے. اس لیے یہ جو ہوتا ہے بعض اوقات سچے عالم سچے پیر تک پہنچنے کے لیے اور میل لمبے سفر سے گزرتے ہیں. اس میں کئی راستے میں مقام غلط بھی آتے ہیں. اب یہ بات یہ ہے کہ وہ غلط مقامات بھی تیرے راستے کا حصہ ہے. بات ہے صحیح. ایک شخص جو ہے رستے میں ٹھوکر گرنا, ادھر گر پر یہ لینا دینا اوکھا سوکھا بیچارہ چلتا چلتا او مشکل سے جا کے مرتا کھپتا چوٹی تک پہنچ گیا. وہ گر رہا کتنے غلط لوگ ہیں راستے میں, اس کی چپیڑ مارے گا صاحب منزل. کس منزل تک آ گیا. جب منزل تیری نصیب میں منزل آ گئی, طاقت آ گئی, تو جس راستے سے ہے وہی صحیح. کیونکہ تیزے بدلے گرتا پھرتا سب ٹھیک ہے, مت لو, کیونکہ یہ راستہ غلط نہیں ہے. یہ جو غلط راستہ ہے یہ راستہ بھی تجھے وہاں تک لے گئے. اس لیے جن راستوں سے گزرے ہو سچا آدمی ان راستوں کی بھی قدر کرتا ہے, ہر جگہ کے وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اب اگر تیرے پاس ہمت ملی ہے ان کی اصلاح دے, تنقید نہ کر. ان کو بابا یہ آپ میں نے تھوڑی سی نوٹ کی تھی بات, برابر سے جب صداقت میں مل گئی ٹکانے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہو جائے گی بات. اگر کوئی مرید منزل میں پہنچ جائے, اللہ کے بعد پہنچ جائے مثال کے طور پر, وہاں جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب نہیں آئے, اس میں شامل نہیں ہے اس سفر میں جو تیرے پیر تھے. پھر وہ مرید کہتا ہے جی میرا یہ دعا کہ جب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مہربانی سے ہوا بات, اب اگر میں پہنچ گیا ہوں تو ان سے چاہتا, اگر انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو میں ہی سچا وہی جاؤ کہ اس کے لیے کچھ کر دیں. مثلا تمہارا والد اگر والد صاحب آپ کے اگر فقیر نہ ہو, وہ تمہیں فقیری مل جائے تو اچھا بیٹا وہی ہے جو والد صاحب کے حصے رکھے. والد غریب ہو تو امیر بیٹا وہی ہے جو والد صاحب کو پیش کر دے جائے. تو یہ ہے پہلے انتخاب کیا کیا. انتخاب مطلب باپ کو باپ سمجھو, اگر وہ آپ کے ساتھ وجہ سے بیہیویئر کرے, ناراض ہو جائے, باپ کا بھی دھوکہ بھی کر جائے, باپ کو باپ ہی کہنا ہے, غلط نہیں کہنا. استاد کل کو مطلب تیرے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو استاد کو استاد ہی کہنا ہے, ادب ایک استاد جی بات تو جی بات جی ہے, تھی تو جو مرضی مطلب پہ کہو مرنا. اور وہ ہر طرح کی غلط ہے. وہ ٹیچر جو بڑی نماز میں پڑھا سکتا ہے, جس نے آپ کو علم کے راستہ دکھایا اس کا ادب ویسے ہی کر دیں. وہ ملا جس نے قرآن پڑھایا وہ اس کا ادب ویسے ہی کر دیں. جس نے نماز پڑھائی اس نے ویسے ادب کرنا ہے. اور جس نے مطلب اس راستے کا ذوق دے دیا اس کا ادب ویسے ہی. ان راستوں کی کمائیاں پھر انہیں لوگوں کو ذرا تھوڑی تھوڑی تعاون کی طرف پر پیش کرتے ہیں. یہاں سے ہی گمراہی ہوتی ہے پیروں کو, یہ راستہ بھکر کھاتے فائدہ مٹھائی والے کو. تو بندے باتیں کر رہے کہ جناب تمہیں بات سمجھا گی, یہ بڑی سمجھا گی, ارے یہ بتاؤ درس میں بیٹھے ہو فائدہ کس کو پہنچا. کہ فائدہ تو ہوٹل والے کو پہنچا, جس سے ہم چائے پیتے رہے, یا اس کو پہنچے گا جس کے ہم مٹھائی بناتے رہے. یہ واقعہ اور ہے, پر چونکہ یہ واقعات مختلف ہے, اس کو آپ مبارک صحیح چاہیے ایسا بیٹا پیدا ہوا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ چیز ہے نا, اب یہ جو تلفیت ہے کہ دینی ماحول میں مطلب دنیاوی انداز. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سچا آدمی فارمیلٹی سے بے نیاز ہو کے سچ کی تلاش میں سرگردان ایسا ہے. سچی آدمی کی ایک صفت یہ ہے کہ راہ میں جھوٹ کے مقامات اس کو جھگڑا کے اوپر مال نہیں کرتے.
بس ایک آدمی کا فلائٹ بک ہو گئی، آپ جاتے ہو ہوائی جہاز سے، 4 بج کے 15 منٹ میں جائے ہوائی ہو جانا ہے، ہوائی میں سے اگ جانا ہے، آپ کو مطلب ایئرپورٹ کے قریب ایک آدمی جھگڑے کا موقع مل رہا ہے جو جہاز وہاں سے آنے والا ہے، آپ اسے کیا کہو گے؟ بھائی تیرے بڑے جھگڑا بعد میں طے ہوگا، فی الحال مطلب میں جانا تھا، او میرے بھائی وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو دور کے سفر درپیش ہوں وہ قریب کے جھگڑے نہیں کرتے باہر کا، تم لوگ جانا دور تک جھگڑا تم جہاں تک بات جائے گا پہلے تیرے ساتھ بتایا کرنا، کہاں جہاز پہ چڑھو گے؟ کبھی نہیں چڑھو گے، کیا مطلب نہیں جاؤ گے، بے شمار بندے سفر ضائع کر لو گے تو اس لیے پہلے اپنے مزاج کی ترشی ختم کرو کہ نپولین ہو گیا، نپولین کا نام سنا پڑا، نپولین کی ایک جنگ تو بڑی مشہور ہے، کہنا واٹرلو ہے، ہاں شاہ ایسے تو واٹرلو وہاں سے محاورہ بن گیا کہ واٹرلو کا مطلب اہم جنگ، زندگی کی اہم ترین جنگ، جس شخص کو واٹرلو لڑنا ہونا وہ شخص محلے کی جنگ نہیں لڑتے، بھائی جس سے دور کا کام کرنا وہ قریب جھگڑا ہی کر، کہنا وہ تو اس سے کتنا بڑی بستی کی گئی، بولا اس سے میرے مجھے کوئی اور بستی کا بھی بدلہ لینا ہے، کہ وہ کیا کہ ہندوستان نے ہمارے ملک کو ایک مطلب توڑا ہوا ہے، ایک تحدید ضرور کریں گے، زندگی میں ہی کریں گے، اس لیے یہ ملے کی جنگ ہم نہیں کر رہی کہ اسے چھوڑو تو یہ سر جھکاتا ہے، سرفراز انسان، کیا کہا؟ سرفراز ہوتا ہے، سرفراز انسان، دونوں جہان کے کامیاب انسان صلح حدیبیہ سے گزر، دونوں جہاں کی کامیاب، پیدائشی کامیاب، بعد میں کامیاب، ساری کائنات ہی کامیاب، تو مدعا ہے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا انا کے شکار میں، کبھی آپ کے پاس ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، مارتے چل جاتے ہو اور ڈال کے استعمال نہیں کرتے، یہ دونوں چیزیں حوصلہ بھی کر مدعا بھی کر، نہیں اس نے ہمارے توڑ دیا، فتح کر دیا، غلط ہو، تو اس لیے لوگوں کی غلطی یاد رکھنا کہ آپ لوگ چل رہے ہو، کچھ غلطیاں آپ کرتے ہو جو آپ کا نصیب بن جاتا ہے، اور یہ یاد رکھنا، پھر یاد رکھنا، کون سی بات جو آگے بتانے لگا کہ بے شمار نصیب کا بے شمار بڑا زیادہ حصہ ہے وہ عمل جو دوسروں کی غلطی تمہارے لیے کر رہی ہے، دوسرے کی غلطی تمہارا ہی نصیب ہے، آپ اس کی غلطی سے جھگڑا نہ کر، دیکھ تیرا نصیب کتنا ہے اس میں، چپ کہتا ہے یہ گالی شریف آیا، گالی شریف آ گیا، دعا شریف سے بعد چپ، اس کو بھی چپ، تھالے میں ڈال، کہ جہاں پھول کرنے کی وہاں ایک پتھر بھی ڈال، چڑھا بات ہے، نہ تو پھول والے کو پے کر سکتا، نہ یہاں اس کو پے کر، چپ کر، چپ، یہ تیرے سامان رہتا ہے، اب اس سامان کو لے کے آگے جا، غم ملا، غم سمیٹ، نہ ملا غم سمیٹ، وہاں غم کو چاہتا کرتا، غم برابر 5 روپے لے لو، قبول کر لو، کسی میں بڑا غم دیتا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، کہتا چلے پلاٹ کر لو، وہ غم کو غم ہی بنا کے رکھتا، خوشی کو خوشی سمیٹ کے رکھ، یہ سارا تیرا سرمایہ ہے، غم، خوشی، لینا دینا، حاصل معرومی، زندگی، موت، بیداری، یہ سب اس کو لے کے چل، تو ہر مقام پہ آگے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا چلتے جاؤ، تو ذوق سفر ہی کا نام ہے، پتہ چلتے اس میں مقام تلاش کرنے والا کبھی فقیری نہیں کھا سکتا، فقیری میں مقام نہیں ہوتا، فقیری میں سفر ہوتا ہے، بھائی یہ یاد ہے، جو یہ کہہ لے تو جو ہم نے پتہ کیا حاصل ہوا، ایسا حاصل ہوا، بس وہ ختم ہو چکا، حاصل لامت نہیں کہ کیا حاصل لامت نہیں کا جو سورج کے سفر پر ہو وہ تو پورا ہوگا جب جل جائے گا، اس سے پہلے پورا نہیں ہونا، جو اس سے پہلے بیان کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے، بس اتنی ساری کہانی تھی اور کہانی کو نہیں، تو لوگوں کے بارے میں تشویش نہ کرو، جب دیکھو کہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو دعا کرو، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے نمبر 1 کہ میں یہ غلطی نہیں کر رہا، دوسری بڑی دعا ہے کہ اس کو یا اللہ غلطی کے ساتھ اس فیض اور فضل کے حوالے سے جو مجھ پر ہوا ہے اس کو آزاد کر یا اللہ، تو یہ بات آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے دعا کر جو محروم ہے اس بات سے جو تیرے پاس ہے، اور مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر اب بات میں سے کیا جواب ہوا بات کا، اس کا جواب یہ ہو گیا کہ آپ لوگ چلتے جاؤ، سچے کی سفر سچا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتا ہے، ہمیشہ پورا، اللہ کے سفر میں انسان کبھی معروم نہیں ہوا، جہاں ختم ہو جائے وہیں اللہ، اور حاصل ہو کے وہی کہ میں کر رہا کام، کہ اللہ کے دور میں گیا تو ہو گیا کہ ہاں مل گیا، واپس آ گئے، جاؤ تھالی، یہ امتی کی بات ہے، تعلق کی اور داستان ہے،
کروانے کی بات ہے، شمع کے ساتھ جا کے واپس آنے کا اقبال نہیں پیدا ہوتا. اب آپ بات کرو. آپ بات کرو یوسف صاحب. وہ ابھی نے فرمایا کہ بیوی کا رال کو آنے وہ مار گیا، جسے رال نہیں پایا وہ مارا گیا. زمین کے نہیں کہا تو اور بات ہو رہی تھی. یہ وہ راز ہے، فکر یوں شروع ہوتا ہے. یہ وہ راز ہے جس نے جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا. کچھ پوری بات آ رہی ہے. پہلے سے تو فکر ہے کیا یہاں ہے بات پہلے فکر میں ہوئی تھی. مطلب ہے کہ یہ وہ ہے کہ جب مثلا کوئی سی حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے اس مردت کہ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب برا نہ آئی ہے خیال کہاں. جیسے آپ زندہ نہیں رہے، کیا بات ہے آپ کہتے ختم ہوگی بات. کہتا بس وہ چلے گئے لد گئے ہمارے سم کے ساتھی، اب تو شہر سارا ویران ہو گیا. اگر دوست پیارا حبیب ساتھی دنیاوی طور پر بات کر، اگر وہ چلا جائے نا تو پھر تھا خدا نخواستہ کسی کا اگر بیٹا چھٹے باپ چاپ ابھی پیچھے تو اس کو مزاج ختم ہو جاتا. کوئی چیز جو آپ کو زندگی کے باعث نظر آئے اگر وہی چھن جائے تو پھر اگر مجنوں سے لالا مر جائے تو مجنوں مر جائے. یہ وہ راز ہے جو اس میں پتہ لگ گیا کہ بلالا کے بغیر زندگی کوئی وہی مت. اور جس کا نہ سمجھ سکا وہ مارا گیا، مطلب ایک سے برتا ہی جا رہا ہے. مرے دونوں ہیں، لیکن وہ مر جانا اور ہے کسی مقصد کے بھی مرا، اور وہ مر جانا اور ہے کہ مر کے مرا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے سے مرا، سسکنے اور کرانے سے نہ مرا. ہاں جی آپ بولو کچھ. یہ واقعات ہے آج ذرا تھوڑا سا پہلے بتایا کہ آپ آئندہ ان شاء اللہ جنوری کے پہلی جمعرات کو ملنا ہے. تھوڑی سی آج مدد کرنے آئے ہوئی طبیعت کی نقاب ہو گیا. طبیعت کو پوچھ لو بات ساتھ یہ کو بتا دے بات. آپ تو لوگ بات کرو کیا اپنی بات کر رہے تھے لوگ. آپ بھی بات کرو کوئی بات کوئی سارے کر رہے ہیں بات. آپ بھی نہیں جتنے بھی یار سر وضع پروانا سیزا کر لو قریب ہو رہا غزلوں لگ کر دیا. اب اس نے ہم 24 گھنٹے میں 5 بار ہمارے پاس کا بیٹے تو پھر بہت پڑا گومی کی سارا بیٹھتا تو خدا کی وقت تو پھر لگے گا یہ بری کا ہوگا ہی آپ کو کر رہا ہے. جب کہا نا اس نے جہاں وہاں کرنا یہ پیتا جلد آواز جس کہا جس یہ کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہا. قرآن پاک میں جب اس مقام کو پڑھو تو پھر سے گا. اچھا پھر سمجھ آ جی بات. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نصاب کو عطا فرمایا ہے. جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے قریب پاتے، کل تم سجدہ کرتے ہو تو قریب ہوتے. اور مطلب بہت ساری چیزیں بھی بتایا قریب ہونے کے. جو میرے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب ہیں. کون سا عمل قریب پڑتا ہے؟ سجدہ سب سے زیادہ آسان ہے. یہ سجدہ نماز کے علاوہ بتایا. میرے قریب ہونے کی تمنا جو ہے نا اگر جنون ہو جائے تو بندہ قریب ہو جاتا، بالکل ہو جاتا. اللہ کو لمبا اس لیے مشکل نہیں کہ اللہ تو گم نہیں ہوتا، کیونکہ تو بچتے پھرتے ہو اللہ کسی ملنے جائے اس مل جائے ملیے کی پیش کریے تم تو بھاگتے نہیں رہا. اللہ پیچھے تمہارے لگا ہو رہا ہے، ہم سے ایسا کم کر رہی تھی. اگر تم اسی طرح جانا شروع کرتے تو کم جاؤ گے توبہ کر کے لاسٹ ٹائم کرو گے جب تمہارے پاس ایسا عمل کوئی نہ ہو جس کو دیکھ کے ناراض نہ ہو. بس اتنا سارا کام کر لو دیکھو پھر اللہ کہیں بھی کری ہے
بدی سے دور ہو جاؤ، اللہ قریب ہی قریب ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے نا۔ سر اللہ کو پرمانا ہے پیدا در و قریب ہو جا بہلو لگ کے یہ ہے اب اس لیے ہم کبھی بیٹے میں 5 بار بات کرتے ہیں پیدے رکھ کے کو تھوڑا نہیں تو طرح بڑھتا ہے تو باقی رکھے کسی مبنی ہے یہ بوڑھی کا ہوگا پیدے ہی آدمی کو میں جب کہا نا اس نے جہاں وہاں کرنا یہ پھر بس بات یہ کہا کس نے کہا، اللہ نے قرآن پاک میں کہا، قرآن پاک جب اس مقام کو پڑھو نا تو پھر سے یہ کر اچھا پھر سمجھ آئی جو بات۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جس پاک کو ہوتا ہے میں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے قریب پاتے، کب تم سجدہ کرتے ہو تو قریب ہوتے، اور مطلب بہت ساری چیزیں بھی بتایا قریب ہونے کا، جو میرے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب ہے۔ کون سا عمل قریب پڑتا ہے؟ سجدہ سب سے زیادہ آسان ہے، یہ چیزیں نماز کے علاوہ بتایا ہے۔ میرے قریب ہونے کی تمنا جو ہے نا اگر جنون ہو جائے تو بندہ قریب ہو جاتا، بالکل ہو جاتا۔ اللہ کو لبنا اس لیے مشکل نہیں کہ اللہ تک گم نہیں ہوتا، لوگ تو بچتے پھرتے اللہ تھا تجھے ملنا جائے کہ مل جائے ملیے کی پیش کریے، تم تو بھاگتے جائے اللہ پیچھے تمہارے لگا ہو رہا ہے، ہم تیرے ساتھ کم کر رہے تھے، اگر تم اسی طرح جانا شروع کرتے تو کم جاؤ گے بابا کاری کلاس ٹائم کرو گے جب تمہارے پاس ایسا عمل کوئی نہ ہو جس کو دیکھ کے ناراض نہ ہو۔ بھائی جتنے سارا کام کر لو دیکھو پھر اللہ کہیں بھی کری ہے، بدی سے دور ہے جاؤ اللہ قریب ہی قریب ہے، اللہ قریب ہے کہا نا۔ آمین یاد نہیں بولو یہ بول نوجوانہ نہیں بولتے آپ بولو۔ ایک بزرگ نے اپنے پیر صاحب سے سوال کیا کہ یا پیر مرشد ہمیں توحید کے بارے میں کچھ سمجھاؤ، توحید کے بارے۔ پیر نے کہا اچھا سمجھاؤں گا وقت بھی لگو، بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مرید اور پیر اس کے حج کو گئے، راستے میں اچھا اتفاق ہوا، ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سوار آیا گھوڑے پہ چڑھ کے، اس سوار نے ان کی بلایا، پیر صاحب کو الگ بات کی کچھ، پیر صاحب نے جواب کیا ادب سے اور وہ سوار رخصت ہو گیا۔ یہ جواب اپنے مریض سے بات کرنے لگے، مرید نے پوچھا سر یہ کون تھے بزرگ آئے اور چلے گئے؟ انہوں کا جواب یہ ہے کہ یہ خضر اللہ کام تھے۔ کیا مطلب کیوں آئے تھے؟ کہ وہ کہہ رہے تھے تم حج پہ جا رہے ہو تو کہو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، پھر میں نے کہا نہیں، ہاں کیوں کہا نہیں؟ میں نے کہا دیکھو ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خیال میں ہم گم ہو جائیں، یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ توحید یہ ہے، تو یہ اللہ کے سفر پہ جا رہا ہو تو کہ خضر کے خیال میں گم نہ ہو جانا۔ چلتے رہتے ایسے بڑے بڑے لوگ۔ آپ کے ہمارے بیچ تو نہیں تھے، ہیروں کے بیچ تھے۔ جی کون تھا؟ ہاں یہ کون؟ آپ اندازہ لگے کون جی کون ہوں گے؟ جی آپ کو کیا بولتے ہیں؟ یہاں بتائیے کوئی آپ کے ہے علم میں کی بات؟ بات ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کون، یہ دونوں کے بارے میں لوگ مجھے پتا ہے ہی۔ مرید کا نام تھا دادا صاحب،
کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، صفحے کا نام درمیان بھی ہے وہ یہ بات ہے، واقعہ ان کا اپنا ذاتی ہے. یہ اچھی باتیں مطلب بتاتے رہیں گے لوگ کہ توحید کے بارے میں، جہاں چیپٹر توحید کا ہے نا وہیں پر درمیان میں بات سمجھ جاتی ہے. توحید ہے، پھر آگے جمع الجمع کے درمیان میں واقع ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے. بعض بار کسی بندے کے خیال میں گم ہو جانا بھی توحید ہوتی ہے، یہ بھی بتایا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بندے کے خیال میں گم ہونا کیا ہوتا ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنے والے کی یاد میں رہنا شرک ہے. اللہ کی یاد دلانے والے کی یاد میں رہنا شرک نہیں ہے، توحید ہے. سبحان اللہ. اب وہ جو ادھر لے کے جائے وہ توحید ہے، اور جو ادھر سے روکے وہ شرک ہے، چاہے وہ دین ہی ہو تمہارا. دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات وہ مذہبی فارمیلٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ تم محبت بھول جاتے ہو. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں مطلب جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. مدنی رواداریوں میں یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ کہتے مثلا عام طور پہ ایسی جماعت ہے، دین کے نام پہ جماعت بناؤ فرض کرو، اور ووٹ لینے کے لیے لا دین سے ووٹ لینا پڑ جائے. یہاں پہ سنیں کہ ووٹ تو میرا کیسے ہم سکتے ہیں. وہ یہ تو پورا بتانا تھا ہم نے آپ کو کہ سچے آدمی جو ہے نا جھوٹی دنیا میں کیسے کامیاب ہوتا ہے. سچا آدمی یہ جھوٹی دنیا میں اگر ووٹ لے کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، جھوٹ ہو گئے تو سچا نہیں رہ گیا. جس طرح کافروں کی دنیا میں پیغمبر کامیاب ہو جاتا ہے. میں بات ہے تو یہ اور واقعات ہیں اور اس لیے انہوں نے بتایا کہ شرک کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے اللہ کی راہ سے روکنے والا. بعض کا دینی فارمیلٹی ایسی ہوتی ہے، آج شام ایک جلسہ ہو جائے گا، مسجد میں جلسہ ہو جائے گا، جو اور واقعات ہیں محلے کے لوگ کبڈی کا نام بتاؤ، کبڈی کے نام لکھواؤ، نام لکھانے کا کبڈیاں بتاؤ، تم کدھر چل جاؤ گے، تم کیا کرو گے، سارے بات. اب اصلی فارمیلٹی ہے اور بھول گیا تھا، جگہ جگہ رنگا رنگ کی تقریب میں گم ہو گیا. جیسے دادا صاحب آج تو عرس ہوتا ہے، دادا صاحب اگر ایک دن ملتے نا عرس والے دن فرق کرو، میں یہ ایسا کروں کہ مجھے ملے. اول میں نہیں کہتا ہوں ہاں ویسے مثال کی طرح کہ اسے پوچھا جائے آج عرس مبارک ہو، آپ خوش ہیں آج کے دن؟ کہ خوش میں کہ ہاں میرے پاس کوئی آیا ہی کوئی نہیں. اس والے تھیٹر دیکھ رہے ہیں، میاں حدیث میں قوالی سن رہے ہیں، وہ کوئی بدلے لنگر ہی کھایا جا رہا ہے. یہ سارے کیا کرتے جا رہے ہیں، میرے پاس آتے ہی کوئی نہیں. وہ آج کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. لوگوں کو لوگ بچار تقریبات میں گم ہے. یہ بولو کہ حج کی فارمیلٹی میں گم ہو گیا، اللہ کو بھول گئے. جس فقیر کا عرس ہو رہا تھا اس فقیر کو بھول گئے اور عرس کی تقریبات میں گم ہو گئے. یہ امت خرافات میں کھو گئی. اب وہ یہ خرافات مطلب تھی کہ جس میں منع کیا تھا بزرگوں نے. یہ وہ آسانیاں شہر سے باہر یہ منع کرتے تھے کہ بھائی تو حلال حرام کی تنگی کرو. اب حرام کی کمائی سے دیگے پکا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں. ایسا کہتے کچھ تھی آپ مر گئے ہو تو جاگو میرے درویش ہو، یہ بچاؤ میں دیگا شکر دیکھیے تو پکا دے پڑے. وہ سچی بات ہے، کیا کریں. وہ یہ آپ کا قبضہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دیکھا جائے سے جائے ہر جگہ تکلیف. ایک جمبل سے لگائی تھی ایک بار تارے نے بزرگ اڑا کے رہتے تھے سب. پچھلے دور میں مطلب جو گورنر وغیرہ ہوتے تھے تقریب چادر پوشی وہ کرتے تھے. اب ان کی حالت جائز ہوتی تھی نجائز ہوتی تھی، کھانا پینا کیا ہوتا تھا. اس زمانے میں آتے ہی تھا کہ گورنر جا کے افتتاح کر رہا تھا صاحب کا، کہتے آ جاتے شراب میں تھا. بہترین مانتا بھی جھوٹی ہوگا لیکن لوگ مطلب عام طور میں کرتے رہتے. دادا کیا کیا جائے، درویش ہے کچھ نہیں کرتے. کوئی اور درویش ہو تو مطلب کر رہی تھی. یہ نرم دل درویش ہے. چلو ٹھیک ہے، ان مطلب روح سے بندہ پر آیا تھی نہیں اتراتے بس آشتہ. تو یہ ہے واقعہ. وہ جو تعلیم ہے اس درویش کی جسے کہتے ہیں دادا صاحب، وہ تعلیم نہ پیش کی کسی